ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ قطب الدین ایبک، وہ سخی غلام جس نے ہندوستان میں مسلم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہ کوئی 850 سال قبل کی بات ہے، جب سلطان معیز الدین شہاب الدین غوری افغانستان کے شہر اور اپنے دارالحکومت غزنی میں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کیا کرتے تھے اور مصاحبوں کے ہنر اور ان کی عقل و دانش کی باتیں سنتے تھے۔ اس قسم کی ایک مجلس میں روایتی محفل سجی ہوئی تھی اور حاضرین اپنی اپنی کارگزاریوں اور حاضر جوابیوں اور ابیات و غزل سے بادشاہ کو محفوظ کر رہے تھے اور انعام اور اکرام سے نوازے جا رہے تھے۔ اس شب سلطان غوری اپنے درباریوں اور اپنے غلاموں کو تحفے، تحائف، زر و جوہرات اور سونے چاندی سے مالا مال کر رہے تھے۔ ان میں ایک درباری اور غلام ایسا تھا جس دربار سے باہر آنے کے بعد اپنا سارا انعام اپنے سے کم حیثیت ترکوں، پردہ داروں، فراشوں، غلاموں اور دیگر کار پردازوں کو بخش دیا۔ جب اس کا چرچا عام ہوا تو یہ بات ہوتے ہوتے سلطان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی اور ان کے دل میں اس دریا دل صفت انسان کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی کہ آخر یہ کون فیاض شخص ہے۔ سلطان کو بتایا گیا کہ یہ ان کا غلام قطب الدین ایبک ہے۔ غوری سلطنت کے تاریخ داں منہاج السراج ابو عثمان منہاج الدین بن سراج الدین نے اپنی کتاب طبقات ناصری میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے صرف ایبک کا دور دیکھا بلکہ ان کے بعد سلطان شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن کا دور بھی دیکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمود غوری کو ایبک کی فراخ دلی نے بہت متاثر کیا اور انہوں نے ایبک کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا اور انہیں تخت گاہ اور ایوان دربار کے اہم کام سونپنے جانے لگے۔ یہاں تک وہ سلطنت کے بڑے سردار اور کار پرداز بن گئے۔ انہوں نے اپنی لیاقت سے اس قدر ترقی کر لی کہ انہیں امیر اخور بنا دیا گیا۔ امیر اخور اس زمانے میں شاہی استبل کے سردار کا عہدہ ہوتا تھا اور اسے بہت اہمیت حاصل تھی۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام دوسری اشاعت میں اسے 1000 کا سردار کہا گیا ہے، جس کے ماتحت 3 سردار ہوتے تھے جو کہ 40 کے سردار کہے جاتے تھے۔ قطب الدین ایبک وہ مسلم حکمراں ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جس پر مسلم حکمران آنے والے 600 سال تک یعنی سن 1857 کی قدر تک حکومت کرتے رہے۔ انہیں غلام سلطنت یا خاندان غلامہ کا بانی کہا جاتا ہے، لیکن جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں عہد و وسطی کی تاریخ کے ماہر اور پروفیسر نجف حیدر کا کہنا ہے کہ انہیں یا ان کے بعد آنے والوں کو غلام سلاطین نہیں کہا جا سکتا، انہیں ترک یا مملوک کہا جا سکتا ہے۔ دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں تاریخ کی اسسٹنٹ پروفیسر رحمہ جاوید راشد کا کہنا ہے کہ مسلم حکومتوں میں غلام کا تصور بازنطینی غلام کے تصور سے بہت مختلف ہوتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ مسلم دور میں غلاموں کا مرتبہ بعض اوقات جانشین کی طرح ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محمود اور ایاز نظر آتے ہیں، جس کو محمود غزنوی اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم شکوہ کا ایک شعر اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کی کیا حیثیت تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔